ایک مرتبہ ایک بیوی سے کھانا پکاتے ہوئے نمک تھوڑا سا تیز ہو گیا۔ جب اس کا شوہر کام سے لوٹا اور کھانا کھایا تو جب اس نے کھانا چکھا تو نمک تیز جب اسے لگا تو اس نے بہت چیخو پکار کیا۔ وہ بیوی سے بہت برا ناراض ہوا، اسے ڈانٹا ڈپٹا کہ میں صبح سے گیا ہوا رات کا گھر آتا ہوں اور تم نے کھانے میں اتنا زیادہ نمک تیز کر دیا۔ اب وہ ناراض ہو کر سو گیا۔ اگلے دن وہ اسے بنا بتائے آفس چلا گیا۔ جب بیوی اٹھی تو اس نے سوچا کہ اپنے شوہر کو ناشتہ وغیرہ بنا کر دے، تو دیکھا تو شوہر تو ٹائم سے پہلے ہی چلا گیا ہوا ہے آفس۔ اس نے بہت سارے فون کالز کیے اپنے شوہر کو، بہت زیادہ کالز کی، بہت زیادہ میسیجز ڈراپ کیے اپنے شوہر کو کہ مجھے معاف کر دیں، آپ ناراض چلے گئے ہیں، کیا بات ہے، آپ کہاں مصروف ہیں، آپ ناشتہ کیے بغیر چلے گئے۔ وہ بہت زیادہ پریشان رہی، لیکن شوہر نے کوئی 5-6 گھنٹے اس کی کوئی کال نہیں اٹھائی، اسے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی میسج کا رپلائی بھی نہیں کیا۔ شام ہوئی تو وہ انتظار کرنے لگ گئی۔ اس نے اپنے شوہر کا پسندیدہ کھانا بنایا، اس کے کپڑے استری کر کے رکھے، گھر کو اچھے سے صاف کیا، اس کی پسند کا میٹھا بنایا۔ وہ اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی کہ اس کا شوہر گھر آئے، وہ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ وہ اپنے شوہر سے معافی وغیرہ مانگی کیونکہ وہ اپنے شوہر کی قدر کرتی تھی۔ اب جب شوہر کو اس نے فون کیا تو شوہر نے فون اٹھا کے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں مجھے صبح سے فون کر کے تنگ کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں آپ صبح کے ناشتہ کیے بغیر گئے ہوئے ہیں، آپ گھر آ جائیں، آپ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے، اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا ہے۔ تو شوہر نے غصے سے کہہ دیا کہ میرے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں نہ لگاؤ، آ جاؤں گا جب میرے گھر آنا ہوگا، فون رکھو، مجھے دوبارہ فون نہ کرنا۔ بڑا پریشان ہوئی، رونے لگ گئی جب فون بند ہوا۔ اب شوہر جب رات کو لیٹ گھر واپس آیا تو اس نے کمرے میں جا کے دیکھا کہ اس کی بیوی سو رہی ہے، لیکن جب باہر دیکھا تو اس کی پسند کا کھانا، اس کی پسند کا میٹھا بنا تھا، صوفے پر اس کے کپڑے جو استری کر کر پڑے ہوئے تھے، تیار تھا سب کچھ۔ اب وہ بھوک لگی ہوئی تھی اس شخص کو، اس نے کھانا ڈالا، کھانا کھا لیا۔ جب وہ اپنی بیوی کے آگ کے پاس بیٹھا تو اسے احساس ہوا کہ کچھ زیادہ ہی غصہ کر لیا اس نے اپنی بیوی پہ۔ اس نے کھانا کھا کے بھی شکر ادا کیا کہ کھانا بھی بہت اچھا بنایا تھا اس نے۔ پاس ہی دیکھا تو خط پڑا ہوا تھا، خط پر لکھا ہوا تھا کہ آپ مجھے خنجر سے مار دیتے، اس کے چھینٹے مجھ پہ پڑتے تو بھی میں ہی معافی مانگ لیتی، اگر آپ چلتے چلتے میرا ساتھ چھوڑ دیتے تو آہستہ چلنے کی معافی بھی میں آپ سے مانگ لیتی، آپ کچھ بھی کرتے اس میں اپنی غلطی نکال کے معافی مانگ لیتی، لیکن آپ مجھے اس طرح سے آپ نظر انداز نہ کرتے۔ اب شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا اور اس سے قدر ہو گئی، اور وہ رونے لگ گیا کہ اس کی بیوی اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ جب اس نے اپنی بیوی کو ہلایا تو اس کی بیوی ہلی نہیں۔ اس نے پھر زور زور سے اپنی بیوی کو ہلایا لیکن اس کی بیوی نہیں ہلی، اس کی بیوی جان دے چکی تھی۔ یہ کہانی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں، اس کو ہم ریلیٹ اس لیے کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہماری بہت زیادہ قدر کرتے ہیں۔ کسی کی بیوی کسی کی بہت قدر کرتی ہے، کسی کا شوہر کسی کی بہت قدر کرتا ہے، لیکن ہم اپنی انا، جھوٹے غصے کے ہاتھوں اس شخص کے ساتھ اتنی بد لحاظی کر جاتے ہیں، بدتمیزی کر جاتے ہیں، اپنا غصہ دکھا جاتے ہیں کہ اگلے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے ہم اپنے قدردان کو گوا بیٹھتے ہیں۔ اس طرح سے وہ لوگ جو ہم سے محبت کرتے ہیں ہم انہیں گوا بیٹھتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں نا، ایک دوسرے کی معاف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو انسان سمجھنا سیکھیں۔ سب انسان ہیں، کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، رشتہ چاہے کوئی بھی ہو، ماں باپ، بیٹا بیٹی، بہن بھائی، شوہر بیوی، کوئی بھی رشتہ ہو، غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ پہلے وہ انسان ہے۔ تو ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں، انا کے ہاتھوں اپنے رشتے مت گوا دیں، غصے کے ہاتھوں اپنے رشتے مت گوا دیں، اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں، ایک دوسرے سے اخلاق سے، محبت سے، نرمی سے پیش آنا سیکھیں، تاکہ آپ اپنے قدر کرنے والوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو، اپنوں کو اپنے سے جوڑ کے رکھ سکیں، نہ کہ خود سے ہمیشہ کے لیے دور کر لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔